بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قضیہ حملیہ کی کیفیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو کتاب کی عبارت ہے وہ ہم بعد میں حل کریں گے، کیونکہ جو پہلے نفس مسئلہ ہے وہ یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ نفس مسئلہ ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ جو کتاب کی عبارت ہے اس کو حل کرنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ جو فصل ہے، اس فصل کے اندر قضیہ حملیہ کی جہاد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب جہاد یہ کہتے کس کو ہیں وہ یہاں پر آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں جو جہاد ہے یہ جمع ہے جہد کی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہر قضیہ حملیہ کے اندر 4 احتمالات میں سے کوئی نہ کوئی احتمال یہ ضروری اور لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ ان احتمالات اربع کو کیفیات یہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے 4 احتمالات ہیں وہ ایک ایک کر کے یہاں پہ ذکر کیے، میں نے ان کی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جتنے بنیں گے جہاد کے اعتبار سے قسمیں بنے گی، ہم ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ آخر میں چل کے کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو بہرحال چلتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ جو ہے یہ جہد کے اعتبار سے اس میں 4 احتمالات میں سے کوئی نہ کوئی ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو 4 احتمالات ہیں ان احتمالات کو جہد کہا جاتا ہے، ان احتمالات کو کیفیات کہا جاتا ہے۔ کیفیات جمع ہے کیفیت کی اور احتمالات جمع ہے احتمال کی۔ اب وہ 4 احتمالات کون سے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر ہے بالضرورہ۔ بالضرورہ کسے کہتے ہیں؟ ثبوت شے دوسری شے کے لیے لازم اور ضروری ہو، یا نفی شے دوسری شے کے لیے لازم اور ضروری ہو۔ ایک بات تو اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو ضرورت ہے یہ اردو والی ضرورت نہیں ہے، جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہ وہ والی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت کا مطلب ہے ضروری اور لازمی۔ یہ اس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک چیز کی نفی کرنا دوسری چیز سے لازمی اور ضروری ہو، اس کو کہا جاتا ہے بالضرورہ۔ مثال کے طور پہ الانسان حیوان بالضرورہ۔ اب یہ دیکھیں انسان کے لیے حیوان کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور حیوان نہ ہو۔ تو لہذا یہاں پہ ثبوت شے دوسری شے کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو اس کو کہا جائے گا بالضرورہ۔ یہ اسی طریقے سے لا شیء من الفرس بحجر بالضرورہ، فرس کا یعنی گھوڑے کا کوئی فرد بھی حجر نہیں ہے بالضرورہ، یہ والی بات لازم اور ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے کا کوئی فرد یا کوئی گھوڑا ہم یہ کہیں کہ وہ پتھر بھی ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ثبوت شے دوسری شے کے لیے لازم اور ضروری ہو، یا نفی شے دوسری شے کے لیے لازم اور ضروری ہو۔ جس قضیے کے اندر اس ضرورت کا ذکر کیا جائے گا، ضروری اور لازمی ہونے کا ذکر کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا بالضرورہ۔ اب آگے چلیں۔ بالدوام، یہ دوسری جہت ہے، یہ دوسرا احتمال ہے، یہ دوسری کیفیت ہے۔ اب یہ کیا ہے بالدوام، اس کو دیکھ لیں۔ ثبوت شے دوسری شے کے لیے دائمی ہو، یا نفی شے دوسری شے کے لیے دائمی ہو۔ یعنی ایک چیز ہے وہ دوسری چیز کے لیے دائمی طور پر اس کے ساتھ پائی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو مناطقہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فلک یعنی آسمان ہے یہ حرکت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور حرکت نہ کرے۔ تو یہ اسی کو ذکر کیا ہے کہ کل فلک متحرک بالدوامی، ہر آسمان یہ حرکت کر رہا ہے دائمی طور پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آسمان کے لیے حرکت کو ہمیشہ ہمیشہ ہونے کے لیے دائمی ہونا بتایا جا رہا ہے، تو ثبوت شے دوسری شے کے لیے دائمی ہے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے دوسری چیز سے دائمی طور پہ، جیسے کہ لا شیء من الفلک بساکن بالدوامی، کہ فلک کا کوئی فرد بھی ساکن نہیں ہے دائمی طور پر۔ اب یہ دیکھیں فلک سے ساکن ہونے کی دائمی طور پر نفی کی جا رہی ہے، تو جس قضیے کے اندر اس دائمی طور پر ہونے کا ذکر کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا بالدوام۔ اور یہ بھی جو 4 احتمالات ہیں ان 4 احتمالات میں سے یہ ایک احتمال ہے۔ جو تیسری جہت ہے وہ ہے بالفعل۔ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بالفعل۔ مثال کے طور پہ الانسان ضاحک بالفعل، انسان بالفعل ہنس رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یا وہ ماضی میں ہنس رہا تھا، یا پھر موجودہ زمانے میں ہنس رہا ہے، یا پھر مستقبل کے اندر وہ ہنسے گا۔ تو ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی، جیسے لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، انسان ہنس نہیں رہا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ نفی کی جا رہی ہے تو زمانہ ماضی میں ہنس نہیں رہا تھا یا نہیں رہا ہے یا پھر ہنسے گا نہیں، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بالفعل۔ یہ بھی جو جہت ہے ان جہات اربع میں سے، احتمالات اربع میں سے، کیفیات اربع میں سے ایک یہ جہت اور ایک یہ کیفیت ہے۔ اب آگے چلیں امکان۔
इम्कान का क्या मतलब है कि सबूत शय दूसरी शय के होना उसका इम्कान जिक्र किया जाए, या इसी तरीके से एक चीज़ से दूसरी चीज़ की नफ़ी का इम्कान ये जिक्र किया जाए, इसको कहा जाता है इम्कान। और जिस कज़िये के अंदर ये जिक्र होता है उसको कहते हैं कज़िया बिल इम्कान। नहीं फरमा रहे हैं कि सबूत शय या नफ़ी शय का इम्कान हो, जैसे कि इंसानु कातिब बिल इम्कान है कि इंसान का कातिब होना ये मुमकिन है। अब मुमकिन होना या इम्कान होने का जिक्र किया जा रहा है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए। ये इसी तरीके से अल इंसानु लैसा बि कातिबिन, इस चीज़ का भी इम्कान है कि इंसान कातिब ना हो। तो यहाँ पर देखें अदम कातिब का इम्कान ये जिक्र किया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है बिल इम्कान। तो ये चार जिहाद है कज़िया हमलिया की, जिनको चार एहतमालात भी कहते हैं, चार कैफियत भी कहते हैं। अब आगे आप ये समझें कि हर कज़िये के अंदर एहतमालात अरबा में से जो चार एहतमालात हैं इनमें से एक लाजमी तौर पर जिक्र होता है। एक लाजमी तौर पर जिक्र होना मतलब ये कि एक लाजमी तौर पे मौजूद होता है, ये नहीं है कि वो लफ्ज़ों के अंदर भी जिक्र होता है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों में जिक्र होता है, बाज़ औक़ात लफ्ज़ों के अंदर जिक्र नहीं होता है, लेकिन चार एहतमालात में से एहतमाल वाहिद लाजमी तौर पर कज़िये के अंदर पाया जाता है। अब पाया तो ये जाता है, अगर लफ्ज़ों के अंदर जिक्र है तो फिर उसको कहा जाता है कज़िया मुवज्जहा। अगर एहतमालात अरबा में से एक एहतमाल मौजूद तो है लेकिन लफ्ज़ों के अंदर मौजूद नहीं है तो इसको कहा जाता है कज़िया मुतलका। तो अब हमने ये मुवज्जहा भी समझ लिया और हमने मुतलका ये भी समझ लिया है। अब ज़रा इसको देखें कि लफ्ज़ों में जिक्र होता है और कभी लफ्ज़ों में हज़फ कर दिया जाता है। अगर जिक्र हो तो वो कज़िया मुवज्जहा है, अगर लफ्ज़ों से हज़फ कर दिया जाए तो वो कज़िया मुतलका है। फिर उसमें अब ये देखें कि जिस लफ्ज़ से इस जिहात कज़िया में से किसी एक कज़िये को जिक्र करेंगे उसको कहा जाएगा जिहत कज़िया। यानी ये जो चार एहतमालात हैं इन चार एहतमालात में से कोई एक एहतमाल पाया जा रहा है और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से उस एहतमाल का आप इजहार कर रहे हैं उस लफ्ज़ को जिहत कज़िया ये कहा जाएगा। ये फरमा रहे हैं कि लफ्ज़ों में जिक्र भी होता है, हज़फ भी होता है। जिस लफ्ज़ से जिक्र करें उसे जिहत कज़िया कहते हैं। जिस कज़िया के अंदर ये एहतमालात लफ्ज़न मौजूद होते हैं उसे कज़िया मुवज्जहा, और अगर मौजूद हों लेकिन लफ्ज़ों से हज़फ हों तो उसको कहा जाता है मुतलका। अब आप यहाँ पर यह समझे कि जो मुवज्जहा है इसकी कुल 8 किस्में हैं इन चार एहतमालात के अतबार से, या और इसी तरीके से जो मुतलका है यानी ये चार एहतमालात में से कोई एहतमाल मौजूद तो हो लेकिन लफ्ज़ों में मज़कूर ना हो, लफ्ज़ों में हज़फ हो, इसकी कुल 7 किस्में हैं। वैसे अकली तौर पे 64 किस्में बनती हैं लेकिन जो किताब के अंदर जिक्र हैं वो 7 किस्में ये जिक्र हैं। तो बहरहाल ये हमने यहाँ पे चीज़ें समझ ली हैं। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह एक एक करके जो 8 किस्में हैं मुवज्जहा की हम वो समझेंगे, फिर इसी तरीके से मुतलका की 7 किस्में वो समझेंगे। जब ये दोनों चीज़ें हम समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह किताब की इबारत हल करना ये आसान हो जाएगी।